سر جب بھی میں سانس پر دھیان دیتا ہوں تو ایک عجیب سی گھبراہٹ ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے مانو مجھ سے سب کچھ ہی دور جا رہا ہو، جیسے سب کچھ ختم ہو رہا ہو. اور یہ گھبراہٹ مجھے بہت ڈراتی ہے. پلیز میری رہنمائی کرو مرشد. فارغ مرشد لفظ کا استعمال کر کے کسی اور فیلڈ میں ڈال دیا ہے مجھے. اور دھیان دینے سے گھبراہٹ ہو رہی ہے، سانس پر جب دھیان جاتا تب. ویسے سانس سے گھبراہٹ نہیں ہو رہی. ویسے نہیں ہو رہی. ایسے ہوا نا، تم ہو اور اس دنیا سے تمہارا لنک جو ہے نا، اس کائنات سے، زندگی سے، وہ لنک ہے سانس. اس پر توجہ دینے سے گھبراہٹ ہوتی ہے. اصولی طور پہ وہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ زندگی سے گھبراہٹ ہو رہی ہے، اس کا کوئی اور دوسرا مطلب نہیں. سانس از یور بیسک ایکٹ، not as roles act but as actors act. وہ دھاگا جس نے آپ کو پرویا ہوا ہے زندگی کی اس پوری لڑی میں، وہ ہے سانس. اس پر دھیان دینے سے آپ کو گھبراہٹ ہو رہی ہے. وہ مسئلہ تو ہے، المیہ تو ہے، لیکن اپرچونٹی بھی ہے. جو چیز آپ کے لیے کوئی مطلب رکھ رہی ہوتی ہے نا، وہ آپ کو ڈسٹرب کرتی ہے. مجھے نہیں پتا وہ کس طرح سے سانس پہ دھیان دیتے ہیں. اس میں یہ چیز بھی ہے کہ جب میں نے شروع میں اس طرح سانس پہ دھیان دینا شروع کیا تھا نا، تو ایسا بھی فیلنگ آتی تھی جیسے نا ایک طرح کی ظاہری باتیں پریکٹسز آپ نے اتنی سنی ہوتی ہیں، لوگ بتاتے ہیں زیادہ سانس پہ دھیان دو گے تو آپ لمحے موجود میں رہو گے. لیکن جب سانس ہم لمبے لمبے لینا شروع کرتے ہیں اور سانس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تب وہ ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے وہ جیسے تو نا فزیکل ہو گیا نا، فزیکل لیول پہ. تو آپ کو نا فزیکل جیسے لیول ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ ایسا نہ ہو نا گھبراہٹ اور کہ انا ٹوٹنے کے ڈر سے، لمحہ موجود کے ڈر سے آپ کو اکسا رہی ہو، گھبراہٹ طاری کر رہی ہے. اس طرح میں لمحہ موجود میں جب رہتے ہیں نا تو وہ ڈراتا بھی ہے. شروع میں تو ڈراتا ہے ایٹ لیسٹ. ایک ڈیلیوژن ہے نا آپ نے کریٹ کر لیا. سانس تو آپ 24 گھنٹے لے رہے ہو، زندہ ہو سانس تو لے رہے ہو. ڈرنے کا سوال کہاں پہ آیا جب آپ نے صرف اس کو کانشیسلی لیا؟ جب کانشیسلی لیا اگر انکانشیسلی آپ سانس لینے پر تیار ہو تو اسے گھبراہٹ بھی نہیں ہے. ایگو کے شور میں ہیں آپ، زندہ ہیں، مزے سے ہیں. ایگو پہ تو سوال آپ کا اٹھتا ہے تب جب آپ انزائٹک ہو جاتے ہیں، جب آپ تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اپنی ہی جمع شدہ پونجی سے گھبرانا شروع کر دیتے ہیں. مطلب اگر میں مشورے کے طور پہ دوں تو میں یہی کہوں گا، اس گھبراہٹ کے ساتھ رہیں، سانس پر توجہ دیں. بہت اچھی مشق ہے. جتنے بھی میڈیٹیشن مراقبے کے حوالے سے گروز اسکیمیں بناتے ہیں نا، اس میں سانس کو بڑا مرکزی کردار دیا جاتا ہے. بیسیکلی تو سکھانا ہوتا ہے آرٹ آف فوکس. آرٹ آف فوکس حاصل کرنے کے، فوکس کے لیے کوئی چیز، کوئی آبجیکٹ ہونی چاہیے. تو سانس چونکہ آپ کا انٹیگرل پارٹ ہے، لازمی حصہ ہے، ہر وقت کر رہے ہیں، کلوز ترین ہے، زندگی کے ساتھ آپ کا لنک ہے، تو اس پر توجہ دینا آسان ہو جاتا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اس سے گھبرانے کی ضرورت ہے. اگر آپ کو گھبراہٹ پیدا ہو رہی ہے تو اوور آل ویسے ہی آپ گھبرائے ہوئے ہیں. آپ کسی بھی چیز پہ فوکس کریں گے نا، یہ فوکس سے گھبراہٹ آتی ہے. فوکس کی وجہ، فوکس جو ہوتا ہے نا، وہ آپ کے جو انا کا جو سخت ڈھانچہ ہوتا ہے نا، اس کو نرم کرنا شروع کر دیتا ہے. گرا رہا ہوتا ہے اور اس سے آپ ہاں، وہ گھبراہٹ اسی کی ہے. اس کو زیادہ سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے تو ہوتی رہے. اس میں ایک یہ بھی فیکٹر آ سکتا ہے نا میرے خیال میں، کیونکہ سانس لینے کا پراپر طریقہ ہے، جب ہم لیٹتے ہیں تو سانس ہماری پیٹ سے چل رہی ہوتی ہے. جب ہم اٹھتے ہیں تو زیادہ تر لوگ سانس جو ہے چیسٹ پہ لیتے ہیں. شیلو ہو جاتی ہے، شیلو ہو جاتی ہاں جی، وہ چیسٹ سے آتی ہے، پیٹ سے سانس نہیں لیتے. جب ہم پیٹ سے لینے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو میں بھی شروع میں وہ گھبراہٹ اور انزائٹی ہے. ٹائپ ہاں، تو اس کا بھی فیل طریقہ ہوتی ہے. یہی ہے نا کہ اس کو کرتے رہیں، اس گھبراہٹ کو اگنور کرتے رہیں. گھبراہٹ ہوتی ہے تو ہوتی رہے، آپ اسے چھوڑیں مت. سانس پہ توجہ ایک اہم ایکسرسائز ہے، ایک اہم ٹیکنیک ہے ٹوورڈز میڈیٹیشن.
बड़ी हेल्पफुल साबित होती है ओवरऑल आपकी वेल बीइंग के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए। क्योंकि जितनी आपकी सांस गहरी होती जाती है ना, ऑक्सीजन की जो सप्लाई है ना बॉडी को, वो प्रॉपर होती जाती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें घबराने की ज़रूरत है। गहरी सांस इसमें कुछ प्रैक्टिसेस भी आती हैं। जब मेडिटेशन का आपने एक वीडियो बनाई थी, उसमें चैनल मेडिटेशन वाले चैनल पर थी वो, उसमें आपने बताया था कि सांस लेने का जो तरीका है वो 15 सेकंड तक इनहेल, 15 सेकंड तक एक्सहेल, मुख्तलिफ लोग इस तरह मुख्तलिफ से। किस्म की एक्सरसाइजेज बताते हैं। किसी वो की भी एक्सरसाइज थी वो। वो भी जो मेरा मेडिटेशन वाला चैनल था ना, हम्म, उस पर भी बेसिकली मैंने कोई मेडिटेशंस डिवाइस नहीं की हुई हैं, वो किन्हीं की बताई हुई हैं जो मैंने ये सोच कर शुरू किया था। हम तो उस पर काम भी नहीं करता कि टेक्निक्स की सूरत में भी कोई ऑप्शन लोगों के सामने मौजूद रहे। लेकिन मेरा जो बेसिक काम है वो मेडिटेशन टेक्निक्स सिखाना नहीं है। मेरा काम है आप में कॉन्शियस फैलाओ, जिंदगी और वो फिनोमिना जिसे आप जी रहे हो ना, उसे कॉन्शियसली और समझदारी के साथ जीना, उसके हवाले से अलर्ट रहना, आपकी अवेयरनेस को बढ़ाना। एक्चुअली टेक्निकें आप दरियाफ्त कर सकते हैं, बहुत से मीडियम हैं, बहुत से ज़रिए हैं। आप मेडिटेशन ट्राई कर सकते हैं, कुछ होंगी जो आपको सूट कर जाएंगी। बाज़ मेडिटेशन कुछ लोगों के लिए सूटेबल होती हैं, कुछ के लिए नहीं होती। वो जो आप खुद एक्सप्लोर करके टेक्निकें निकालते हैं ना, वो ज़्यादा मीनिंगफुल होती हैं और यूज़फुल होती हैं। तो उसके लिए मेरा ख्याल है आपको अपनी रिसर्च पे ज़्यादा इन्हसार करना चाहिए। हाँ, गहरी सांस जो होती है ना, वो काम करती है, एनर्जी के फ़्लो को ना प्रॉपर करती है आपकी बॉडी में। तो जब एनर्जी फ़्लो में बहती है प्रॉपर फ़्लो में, तो आपकी बॉडी सेहतमंद होती है और आपके माइंड पर उसका पॉजिटिव असर पड़ता है। आपका क्या कहेंगे उसको, आपका ऑरा जो होता है ना, वो हेल्दी होता जाता है। और क्या चीज़ है? मतलब ओवरऑल एक अपने थॉट, अपनी एनर्जीज, अपने इमोशंस के ज़रिए से आप अपने इर्द गिर्द जो एक हाला बनाते हैं ना, उसको ऑरा कहते हैं। नॉट साइंटिफिकली स्पीकिंग। तो कई कई वैसे वीडियोस में मैंने देखा है, वो ये भी बताते हैं कि आपके इर्द गिर्द एक लाइट सी आती है और वो लाइट फिर इसके हाँ, अंदर लोग होती इस है, पे फिर इस काम पर करते हैं, लोग इस पे काम करते हैं। और कुछ मैंने ऐसी चीज़ें देखी जो इस पर बड़ी मज़ेदार सीखी हुई है लोगों ने। बट वो चूँकि हमारा टॉपिक नहीं है, मतलब उसको उस पर हम अथॉरिटी के साथ कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ओवरऑल ये है कि एक ख़ास किस्म की सोचें जब आप मुसलसल सोचते रहते हैं, तो उसका एक हाला आपके इर्द गिर्द तो बनता है। हम मुसलसल अगर नेगेटिव थाट सोच रहे हैं, तो नेगेटिव वाला मुसलसल अगर आप उदासी में हैं, तो आप जहाँ भी बैठेंगे ना इर्द गिर्द वो चीज़ फैलाएंगे। वो ऑरा है जो दूसरे को टच पकड़, करती दूसरा उसे छू पा रहा है। आप अगर मुसलसल खुश रहते हैं और जिंदा दिल बंदे हैं, तो जब बैठेंगे वो इर्द गिर्द वो चीज़ फैलेगी। तो आपकी एनर्जीज इंटरेक्ट करती हैं ना इर्द गिर्द के साथ। तो ऑरा बेसिकली वो आपने अपनी जो फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी डेवलप कर रखी है ना, उसका आपके इर्द गिर्द मौजूद जो हाला है ना, उसे हम ऑरा कह सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज में, नॉट साइंटिफिक और रिसर्चेबल अंदाज में। बाकी जो इंसाफ का सवाल है, मेरा ख्याल है इन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। ये करते रहें, एक अगर वक्त आएगा घबराहट जब हो ये रही है, हैं, घबराहट हो रही है अगर, तो वो उसको इसको कैरी ऑन करें, घबराहट के साथ रहें, घबराहट के घबराहट साथ पे भी करें। देखने वाले के तौर पर मौजूद रहें। इससे कोई मसला नहीं होगा ठीक। कुछ अरसे तक। ये यहाँ से एक और चीज़ मेरे माइंड में आई है। ये जो कई देखते हैं इनलाइटन लोग, खैर वर्ड है यूज कर लेते हैं अब, मगर ये है कि वो एक स्पेसिफिक पोज में बैठते हैं। अगर वो नीचे बैठे हुए हैं तो टांगे एक दूसरे के ऊपर रख के और कमर सीधी रख के बिल्कुल ऐसे बैठते हैं और लंबी लंबी सांस ले रहे होते हैं। इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है? सेम मैकेनिज्म है। कुछ लोगों ने तरीके आजमाए हैं, उन्होंने उन तरीकों ने काम किया है, वो तरीके उन्होंने प्रीच किए हैं, लोगों को बताए हैं। जैसे बुधा है या बुधा के मानने वाले हैं, तो बुधा ने जो टेक्निकें बताई हैं, उसके जो मानने वाले हैं उसे वैल्यू करते हैं। लेकिन वो उनके लिए वैसे ही काम करेगा जैसे बुधा के लिए काम किया है। इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। कर भी सकता है किन्हीं लोगों के लिए काम, और नहीं भी कर सकता। वो आपको अल्टीमेटली ये है कि जैसे आप अपनी
ایک الگ آئیڈینٹی کے ساتھ، ایک انفرادیت کے ساتھ بطور فرد اس کائنات میں موجود ہونا، آپ کی ٹریمنگ اور ٹریننگ کے طریقے بھی آپ ہی کے مطابق اور الگ الگ ہوں گے۔ وہ جب آپ اس راستے پر چلتے ہیں، جب آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں زندگی اور زندگی کے اس کھیل کو جس میں آپ شامل ہیں، تو اس میں آپ خود بخود کچھ نہ کچھ ٹیکنیکیں ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اور آج کی دنیا میں ایز سچ اتنا مشکل کام یہ ہے نہیں۔ مگر اگر آپ یوٹیوب پہ بیٹھیں اور یوٹیوب پہ سرچ کرنا شروع کر دیں نا کہ میری یہ کنڈیشن ہے، اس میں مجھے کون سی میڈیٹیشنز ہیں جو سوٹ کریں گی، تو وہاں سے آپ کو اتنے سارے ریکمنڈیشنز مل جائیں گے۔ پھر آپ ان کو ٹرائی کریں گے، کچھ آپ کو پسند نہیں آئیں گے، شوٹ نہیں کریں گے، کچھ ہوں گے جو شوٹ کر جائیں گے۔ مین چیز ہے سیلف ایکسپلوریشن کرو آپ۔ ایکسپلوریٹری نیچر ہونی چاہیے آپ کی، آپ کو کیوریس ہونا چاہیے، آپ زندگی کے چھوٹے چھوٹے جو آپ کے ڈپارٹمنٹس ہیں نا، آپ کی معیشت ہو گئی، آپ کی سیاست ہو گئی، آپ کی سوسائٹی ہو گئی، یہ سارے باہر کی جو آپ کے کھیل ہیں، ان میں آپ جو دلچسپی دکھاتے ہیں، کم از کم اتنی دلچسپی آپ کو دکھانی چاہیے اس باڈی، اس مائنڈ اور زندگی کے اس تجربے کے حوالے سے۔ جب آپ یہ سمجھداری کے ساتھ اس طرف بڑھیں گے نا، تو آپ ضرور کوئی نہ کوئی ٹیکنیکس کھوج لیں گے، اور ٹیکنیکس کے اینڈ پہ بھی آپ کو یہی پتا چلے گا کہ ان ٹیکنیکس کے بغیر بھی میں یہاں تک پہنچ سکتا ہوں۔ ان کی ضرورت نہیں تھی، ان کی ضرورت بٹ نہیں یہ ہیلپ فل تھی۔ لیکن یہ ہیلپ کرتی ہیں۔ وہی کام جو لفظ کرتے ہیں، لفظ ہیلپ بن جاتے ہیں، لیکن لفظوں کے ذریعے سے پہنچا جائے نہیں پہنچا جا سکتا۔ الٹیمیٹ ریئلٹی ہے جو وچ از ریئل تھنگ، وہ بیانڈ ورڈز ہی رہے گی ہمیشہ۔ تو ان سے آپ کو یہی مشورہ ہے کہ اس کو جاری رکھیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، گھبراہٹ ہوتی ہے۔ ایگو ٹوٹ رہی ہے، ایگو کے ٹوٹنے کا ڈر ہے جو آپ کو گھبراہٹ پیدا کر رہا ہے، اور کچھ نہیں۔ اور یہ بندہ زیادہ کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے جو صرف سانس پہ توجہ دینے سے جس میں ڈر ابھر رہا ہے نا، یہ بہت قریب ہے ایگو کے ڈھانچے کو توڑنے کے۔ یہ اس کو اسے پلس پوائنٹ کے طور پر لینا چاہیے، کیونکہ جب بیماری میں نا دوا اثر کر رہی ہو نا، تو جو سمٹمز ہوتی ہیں نا وہ ابھر کے سامنے آتی ہیں۔ وہ جو سمٹمز کا ابھر کے آنا ہوتا ہے نا، وہ یہ بتا، جیسے جسم کو بخار ہے نا، تو بخار سمپلی یہ بتا رہا ہے کہ اندر جو بھی انفیکشن ہے نا، اس کے ساتھ مشین لڑ رہی ہے۔ تو یہ بخار جسے ہم کہتے ہیں نیگیٹو چیز، یہ اصل میں پازیٹیو چیز ہے، کیونکہ اگر جسم میں یہ صلاحیت نہ ہو اس کے خلاف لڑنے کی، تو وہ جو انفیکشن ہے وہ اپنا کام کر جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ علاج کی فکر ہی نہیں کرو گے، اور آپ کو اچانک سے پتہ چلے گا کہ کینسر ہو گیا، جی فلاں چیز ہو گئی، کوئی ٹرمینل ڈیزیز لگ گئی آپ۔ جب آپ کا دفاعی نظام کمزور ہوتا ہے تو جو سمٹمز نہیں دکھاتا، بیماری بڑھتی رہتی ہے، اور اینڈ میں ہی پتہ لگتا ہے آپ کو۔ تو یہ بخار جو ہوتا ہے نا، یہ بتاتا ہے کہ اندر مسئلہ ہے، کچھ حل کرو، یہ حل کی طرف اکساتا ہے۔ جیسے مائنڈ کے لیے دکھ جو ہے نا، مسلسل اگر آپ دکھی ہیں نا، تو یہ مائنڈ کو بتا رہا ہے کہ بھئی تو جس طرح زندگی کو پرسیو کر رہا ہے، اس پرسیپشن میں مسئلہ ہے، اس کا کوئی حل کر۔ اسی طرح اگر آپ کو میڈیٹیشن کرتے ہوئے سانس پہ دھیان دیتے ہوئے گھبراہٹ ہو رہی ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر سینسیٹیو اس حوالے سے، اور ایگو جو ہے اس کو چیلنج کر رہی ہے۔ ایگو آپ کو اس سے کہتی ہے کہ بھاگ جاؤ بھی، اس طرف نہ جاؤ، اس پہ ٹکے رہنا چاہیے، کرنا چاہیے۔ اس کے ایسے بندوں کے لیے جو ریزلٹس ہوتے ہیں نا میڈیٹیشن کے، وہ زیادہ کوئک ہو سکتے ہیں۔ تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کو کرتے رہنا چاہیے۔ میں اتنا ہی مشورہ دے سکتا ہوں اس حوالے سے۔ اس سے کئی لوگ یہ بھی ہوتا ہے نا، مقصد جوڑ لیتے ہیں، کسی چیز کو پانے کی کوشش کرتے ہیں، میں بھی اگر وہ آپ کے اندر نہیں ہے تو نہیں، گھبراہٹ میں تو اب نہیں لگتا ایسا کہ مقصد جڑا ہوا نظر آ رہا ہو۔ مقصد جڑا ہوا ہو تو اس میں مایوسی ہو سکتی ہے۔ مقصد یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ مجھے پریزنٹ رہنا ہے، الرٹ رہنا ہے، الرٹ حالات میں مجھے انلائٹنمنٹ کو پانا ہے۔ تو وہ الرٹ نہیں ہو رہے، آپ پریزنٹ نہیں ہو پا رہے، تو اس سے مایوسی ہونی چاہیے نا، گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ گھبراہٹ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی فورس ہے جو آپ کو مجبور کر رہی ہے اس سے دور کرنے پر۔ یہ میرا خیال ہے وہ حالت نہیں ہے، یہ گھبراہٹ یہی ہے کہ یہ بندہ زیادہ سسپٹیبل ہے، زیادہ وولیٹائل پوزیشن میں ہے، اور اپنی جو اس کی میڈیٹیشن ہے اس کے لیے افیکٹو ثابت ہو سکتی ہے اگر یہ اس کے ساتھ جڑا رہے، بجائے اس کے کہ اس گھبراہٹ سے بھاگنا شروع کر دے۔